الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير. والله على كل شيء قدير. الله أجلك أكرمك الله أحسنت أحسنك الله. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة
وجعلكم ملوكا أكرمك الله أيدك تقبل الله. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم ملوكا وآتاكم ما شاء الله أحسنت أحسنت ما شاء الله وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ما شاء الله قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها
الله طيبك الله تقبل الله عمرك وبارك الله فيك ونور الله قلبك وزين الله خاطرك. قال رجلان سبحان الله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما شاء الله جزاك الله أحسن الجزاء. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ما شاء الله أيدك الله أيدك الله جملك الله زينك الله نورك الله ما شاء الله أعطاك الله الخير والعافية ببركة القرآن. يا شيخ محمد الشفيق الأزهري الطوري النعيمي القادري سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. قاری صاحب نے تلاوت کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ترجمہ تو جو معمول ہے آپ پڑھتے ہیں، لیکن ترجمے سے بڑھ کے جو اس کا معنی، مفہوم، مراد اور جو میسج ہے، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کو بتاؤں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. کیا؟ بنی اسرائیل. اب یہ وہ قوم ہے جس نے سارے معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی ساری آیات اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. میں اس سوچ کا اور جو ہماری سوچ ہے آج اس کا کمپیریزن سمجھانا چاہیے. فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا. ان کو جادوگروں کو بلایا تھا اور یہ منظر سب اپنی آنکھوں سے دیکھا. رسیاں ڈال دی تھی، وہ سانپ بن گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، اجدہا بن گیا، سارے سانپ نکل گیا، پھر لاٹھی ہو گئی. یہ آیات دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے، یہ معجزات دیکھے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک جنگ لڑی فرعون اور فرعونیت کے خلاف. فرعون تو وہ خود تھا اور فرعونیت وہ ایک پورا نظام تھا جو اس کی سوچ نے قائم کر رکھا تھا.
اس میں ظلم، جبر، فحاشی، ریانی، استبداد، لوگوں کی محکومی، غلامی وغیرہ لوٹ مار، ان سے نجات دلائی، جنگ لڑی. پھر موسیٰ علیہ السلام اسی قوم کو لے کے نکلے. دریا کراس کروایا، فرعون نے پیچھا کیا. پھر ان کی آنکھوں کے سامنے جب انہوں نے دریا میں یا سمندر میں اپنے پورے لشکر کو، بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو اتارا تو وہ خشک راستہ بن گیا. یہ دیکھا ہے. پھر فرعون نے پیچھا کیا، وہ دیکھ کے کہ راستہ ہے، اس راستے میں اترا تو پھر سمندر آ گیا، پھر پانی آ گیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا. پھر یہ اس پوری قوم کو لے کے وادی سینا میں آیا. وادی سینا، پھر وہ صحرا تھا تو ان کو پھر کھانے کے لیے سب کچھ مہیا ہوا. پیاز ملتے، دالیں ملتی، ایسی سب چیزیں کھا کے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم کھا کھا کے تنگ آ گئے، ہمیں تو اعلیٰ کھانا ایسے آدم بھٹی صاحب نے بنایا ہے. ابھی تو یہ میں نے بتانا ہے آپ کو. ہم نے سنا تھا بوکو حرام، آپ نے سنا ہوگا بوکو حرام. یہ بھی افریقن ریجن کی یہ تنظیم ہے، انڈونیشیا وغیرہ میں بھی ایجنٹ کرتی ہے. افریقہ سے بوکو حرام کیا سنا ہوگا تھا. آج ہم نے بوکو حلال دیکھا ہے بٹی صاحب کے گھر، اور وہ کھایا ہے. چکھا ادھر آتا کو بھی بھیجا تھا نیچے، آپ آ کے آئے. اس کا نام ہے بوکو بوکو، ڈبل ہو گیا. ڈبل. آج میں بٹی صاحب کی صحت کا راز کھلا ہے. توانا، حشاش، بشاش، مسکراتے ہیں، ہر وقت نظر آتے ہیں جن کی صحت کا راز کیا ہے. وہ پھر ان کی بیگم صاحبہ نے بتایا کہ یہ بوکو بوکو ہے. مجھے بتایا بٹی صاحب کھاتے ہیں. تو یہ بوکو بوکو بھی افریقہ سے آیا ہے، مگر یہ حلال ہے. ٹھیک بات ہے. بہت سی چیزیں کھانے بھی نہیں دیتی، پھر بہت سی دوسری چیزیں نہیں کھانے دیتی. بیگم صاحب کہتی تھی بوکو بوکو. اچھا، وہ فیلنگ ہے، وہ کھا لیں تو ایسا لگتا ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم بوکو بوکو کھا کے تنگا جائیں، ہر روز بوکو بوکو بوکو. بنی اسرائیل نے کہا یہ چیزیں ہمیں کوئی آسمانی کھانا اور ڈشز منگواتے تھے تو من و سلوا اتار دیا آسمان سے. اس میں ڈش بھی تھی، میٹ کی ڈش بھی تھی اور میٹھا بھی تھا، سویٹ ڈش بھی تھی. تو اس طرح مطالبے کرتے تھے. یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا تھا. پھر کہتے تھے یہاں دھوپ بہت ہے، گرمی ہے، نخرے کرتے تھے. پھر سائبان لگا دیا، بادلوں کا سائبان تنا رہتا تھا. یعنی ہر روز جو کام کرتے تھے، مطالبے کرتے، وہ پورے ہوتے. یہ وہ قوم تھی، اللہ کی نعمتیں اترتی تھی. کہاں پانی نہیں ہے، چشمے ہیں، ہمیں لوگوں کو پلانا ہے تو عصا کا اللہ سے پانی لے کے دے. یہ کہتے تھے، یہ جملے بولتے تھے اپنے اللہ سے، رب سے پانی لے کے دے. آپ نے پھر عصا مارا تو 12 چشمے ٹوٹ گئے. 12 قبیلے تھے، الگ الگ بیٹھے کہتے ہم ادھر سے ادھر بھی نہیں جانا چاہتے، ادھر سے ادھر بھی نہیں جانا، جہاں بیٹھے ادھر ہی چشمے ٹوٹے تاکہ ہر قبیلہ اپنے ہی چشمے سے لے.
اتنی تکلیف بھی نہ ہو کہ ادھر جائیں. تو 12 قبیلے تھے، 12 چشمے. ابھی پچھلے سال سلطان شمس تبریز تھے، اس وقت گئے احمد بھائی 12 چشموں کی جگہ پہ گئے. تو مقصد یہ ہے کہ جو مطالبہ کرنا پورا ہو جانا، یہ وہ قوم تھی، اللہ کی نعمتوں کی بارش تھی، فراوانی تھی. انہوں نے کہا ہمیں اپنا رب دکھائیں. جب تک دیکھے کے لیے نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو شوق ہوتا ہے، حرص ہوتا ہے لوگوں کو ہدایت پر لانے کا. اللہ کے پیغمبر کو لوگوں کو ہدایت پہ لانے کا، لوگوں کی بھلائی کا حرص ہوتا ہے، اپنی ذات کا نہیں، اپنی ذات کا نہیں، لوگوں کی بھلائی کا حرص. تو آپ نے چاہا کہ چلو اگر اس سے یہ سارے ایمان لے آتے ہیں تو ان کو کہا کہ اپنے اپنے ایک ایک قبیلے کا سردار دے دے. تو 70 لوگوں کو لے کے آ گیا. اس کے باری ڈالا، یہ ان کے نمائندے آئے ہیں تو اپنا آپ ان کو دکھا دیں جلوہ. تو جا کے بتائیں گے تو سارے قبائل مسلمان ہو جائیں گے. اللہ پاک نے ساروں کو 3 in 1 کر دیا. حکیم چودھری افضل صاحب کیا ہے جی، بلکہ اب تو کہتا ہے 4 in 1 جی. چودھری افضل صاحب کے ملک کی بات سنا رہا ہوں جہاں وظیفہ پڑھا تھا. جا کے آپ وظیفہ پڑھا تھا یا نہیں؟ اسی وہی تو سنا رہا ہوں. کیا وظیفہ تھا جو پڑھا تھا وہاں میں؟ یا خواجہ. تو اس وقت ذہن میں خواجہ معین الدین چشتی نہیں تھے یا کوئی اور خواجہ تھا؟ سب سے وہ خواجہ کہاں رہتا ہے جو یا خواجہ کہاں؟ اصل میں تو وہ وہاں مصر میں تھا، مگر ہے وہ اصل کہاں ہے؟ اصل میں کینیڈا. کینیڈا میں. اور جب آپ نے یا خواجہ کا وظیفہ کیا کس جگہ پہ کھڑے تھے؟ فرعون کے فرعون کے سامنے، وہ جو پیرامڈس کے سامنے کھڑے ہو کے یا خواجہ. مطلب ہے کہ ان کو خیال آیا کہ اب یہ پیرامڈس کی جگہ کھڑا ہوں، شیطان کی جگہ ہے، تو یا خواجہ اس کی برے شر سے مجھے تو بچا لیں، شیطانی اثرات سے بچا لیں. یعنی دیکھیے کتنی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے. وہاں کھڑے ہو کے بھی ان کو خواجہ کی برکتیں یاد. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آ جائیں آ جائیں. بتا یہ رہا تھا کہ یہ ہر روز کے منظر کو دیکھتے تھے. وہ سارے 70 کے 70 ڈھیر ہو گئے. اب ان کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ مر گئے. اللہ کو دیکھنے کا پہلے پالا نہیں پڑا تھا نا، پہلے اللہ کے نبی سے پالا پڑتا تھا، جو کہتے تھے مانی جاتا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بات سمجھے، پہلے اللہ کے رسول سے پالا پڑتا تھا، جو مطالبہ کرتے تھے مانا جاتا تھا اللہ کے رسول. آج پہلی مرتبہ ٹکر گیا کہ اللہ سے مطالبہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. ہم اے اللہ کو ایڈریس نہیں، تجھ پر ایمان نہیں لاتے جب تک اپنا بے پردہ نہ دکھا دے. اب ادھر ٹکر گیا، پالا پڑ گیا. اللہ نے کہا میں تو وہ پہلے موسیٰ ہے، وہ موسیٰ. سمجھ آئی بات؟ ساروں کو ڈھیر کر دیا. دہلی میں ایک اس واقعہ سے ہٹ کر ایسے بات سمجھانے کے لیے بھی اور مزاح کے لیے، دہلی میں یہ مشہور ہے پرانے وقت میں کہ کوئی مجذوب تھا، کوئی فقیر تھا، تو دہلی کی روحانی سلطنت کا سردار تھا، اور وہ بیچتا تھا وہاں چاندنی چوک میں. کیا خربوزے بیچتا تھا جی. تو وہ کوئی بندہ آیا وہ روز خربوزے، وہ کانپور ٹکر گیا اس میں، کانپور روز مفت میں بغیر پیسے کے آئے خربوزہ دے.
ایک پیسہ دے کے تو خربوزہ آدھا کھا کے کہ یہ پھیکا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے, دوسرا کاٹ کے دے دیتے. اس میں سے کھایا, پھر کہا یہ پھیکا ہے. اس نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں, اور کاٹ کے دے دیتے. وہ اس کے جتنے کھانے ہیں روز آ کے کھا جاتا اور کہتا سارے پھینکے, میرا پیسہ واپس کر. وہ پیسہ بھی واپس دے دیتے. اس زمانے سلطنت بڑی ڈھیلی ڈالی تھی. یہ حکایتیں ہیں ایسے بزرگوں سے چلی ہوئی ہیں. اس کی کوئی صنعت نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسے واقعات کی درست بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایسے کہانت بھی ہوتی ہیں. کچھ دنوں کے بعد حالات اچھے ہو گئے تو انہوں نے پوچھا بزرگوں سے کہ کیا وجہ. انہوں نے کہا یہاں جو روحانی سلطنت کے مالک ہیں وہ بڑا نرم لے رہے ہیں. وہ بڑا نرم لے رہے ہیں. تو کچھ دنوں کے بعد حالات بہتر ہو گئے. خوب انہوں نے کہا نظم نسق. پوچھا کیا ماجرا ہے. ان کا تبدیلی آ گئی ہے, نیا سلطان آ گیا دلی. وہ بڑا سخت. اس نے کہا اس کو جا کے دیکھتے ہیں. وہیں تو وہ کیا تھا ان کے پاس, وہ شربت بیچتے تھے. شربت کا گلاس لیا, کانپور کی عادت بنی ہوئی تھی. آگے تھا کامران, شربت کا گلاس لیا اور لے کے آ جاتا تھا, پھینک لیا. کہتے ہیں یہ میٹھا ہی نہیں ہے, مجھے اور بہت صحیح میٹھا ڈال کر. اس نے ایک تماچا مارا اور کانپور صاحب کی ہوا ہی نکالا. اس نے کہا سب کو خربوزے والا بابا سمجھا, سب کو خربوزے والا بابا سمجھا. اب اور آ رہا ہے. یہ میں نے آپ کو صرف ایک کنسیپٹ سمجھانے کے لیے تو تھوڑے آپ کی طبیعت میں ہے اور حد کے لیے بات کر دیں. مطلب ہے ہر روز مطالبہ کرتے تھے اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول سے. اور اللہ کے رسول کو حرص ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف آیا وہ ساری مسلمان, ساری ہدایت میں آیا. اللہ کی ذات کو یہ حرص نہیں ہوتا. وہ عدل کرتا ہے, اس نے تو جنت بھی بنا رکھی ہے اور دوزخ بھی بنا رکھی ہے, تو دونوں کا پیٹ بھرنا ہے. وہاں حساب اور ہوتا ہے. اور پیغمبر کا فکر یہ ہوتا ہے کہ دوزخ کی طرف کوئی جائے ہی نہیں, تو ساروں کے لیے عرض کرتا ہے. تو ان کی ہر بات مانی جاتی تھی اور اکیلے آ کے اللہ کو عرض کرتے تھے تو اللہ پاک نبی کی بات کو ٹالتا نہیں, پوری ہو جاتا. اب آ گئے اپنا آپ کے خدا نے پسند کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ تو میں چن کے ان کے سردار لایا تھا, یہ قبیلے تو مجھے واپس جانے نہیں دیں گے, مجھے واپس نہیں جانے دیں گے. یہ آپ کو قوم کی نفسیات بتا رہا ہوں, انسانی نفسیات ہے. تو نہیں جانے دیں گے تو کیا چاہتا ہے, ان کو زندہ کرنا ہے. چلو تو انہیں اپنا آپ نہیں دکھانا تو یہ تو واپس لوٹاؤں میں جا کر. یہ تو ان کے سارے لیڈر ہیں, یہ تو سارے لیڈر ہیں ان کے. تو 2 سال بعد انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے, الیکٹ ہونا ہے, تو یہ تو سارے اکٹھے ہی ڈھیر ہو گئے. تو آگے کیا بنے گا. میسی ساگر کمیونٹی سینٹر بنا عرض کیا باری تعالیٰ ان کو زندہ کر دے. تو پھر ایک ایک کر کے زندہ کیا. ایک زندہ ہوا, اس نے 69 مردوں کو دیکھا. پھر دوسرا زندہ کیا, اس نے 78, اس نے یعنی 59 کو 69 کو پھر 68 کو دیکھا. یعنی ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے زندہ کیا. تو یہ بھی منظر دیکھ لیا کہ ان کی دعا سے سارے ہم مردہ ہو گئے تھے اور اب ہم زندہ ہو گئے سب نے دیکھا. تو یہ سارے مناظر آنکھوں سے دیکھ رہے. پھر تورات ان کے سامنے ہوتے, آیات آئی, آپ نے 40 دن قبلہ کیا طور پر. یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر اس میں حکم اترا تورات میں. اور فرمایا کہ یہ جو ارض فلسطین ہے وہ خطہ جس شہر کی بات خطے کی اور اس کا نام اس وقت کنعان تھا. کنعان القدس کے قریب پڑتا ہے فلسطین کی سرزمین. تو فلسطین کی وہ سرزمین ہے. تو حکم اترا تورات میں یہ سارا کچھ دکھا کر آنکھوں سے دیکھتے. اب اس کے بعد تو کچھ نہیں رہ جاتا نا. کسی کی سچائی, اللہ کی آیات, اللہ کے پیغمبر کے معجزات,
اللہ کی مدد نصرت سارا کچھ. تو حکم اترا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے میرے ساتھ چلو اور اس ارض فلسطین پر حملہ کر کے. اللہ نے کاتب اللہ لکم اور لفظ آئے ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. چلو میرے ساتھ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائیں کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. یعنی ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہاری فتح لکھ دی ہے. تمہاری فتح لکھ دی ہے, تم اس پر قابض ہوگے, حکمرانی کرو گے, تمہاری سلطنت ہے, اللہ نے لکھ دی ہے. تو ایسا حکم آیا اس طرح کا پہلے ساری نعمتیں کھاتے کھاتے اور سارے اللہ کے آیات کے منظر دیکھتے دیکھتے سارا کچھ کرتے کرتے جو حکم آیا تو اس سے کبھی امتحان ہے پہلا عملی. انسان میں اتنی کمزوری ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت مند بھی رہے ہوں گے چونکہ کام ہو رہا ہے نا, جو مانگتے ہیں پورا ہو رہا ہے, جو مانگتے ہیں پورا ہو رہا ہے. تو ایمان بھی لا رہے ہیں, مان بھی رہے ہیں, ان کی قوم بھی بنے ہوئے, امت بھی ہے, سارا کچھ. اور دوسری طرف نفسیات کا, انسانی نفسیات آج تک چلی آ رہی ہے. اس کے اندر دوسری طرف کمزوری کا پہلو یہ ہے کہ صرف 40 دن کے لیے ان میں سے غیر حاضر ہوئے. 30 دن کہہ کے گئے, 10 راتیں اور ایڈ کر دیں, 40 دن تو رات لے کے آئے. پلٹ کے آئے تو ایک جادوگر تھا, اس نے سونے کے بچڑے میں پھونکا, وہ آواز دینے لگ گیا تو سارے اس کو, وہ توحید اور وہ جو عمر بھر کی ان کی محنت تھی اکارت گئی اور اس کی پوجا کرنے لگے. پھر شرک میں مبتلا ہوا. ایک 40 دن کی عدم ہوئی. حالانکہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو بھی چھوڑ کے گئے تھے. یوشع بن نون کو ساتھ چھوڑ کے گئے. وہ آپ کے بعد میں خلیفہ بھی اور آپ کے نمائندے بھی تھے, ان کو بھی چھوڑ کے گئے. وہ بھی منع کرتے رہے, لیکن جو دیکھا کہ سامنے نہیں ہے تو جس کام سے نکالا تھا مصر کے زمانے سے اس میں پھر پڑ اتنا دیکھا تباہ پرستی. کیا میں بہت ساری باتیں کر رہا ہوں, ان میں سے ہر بات اور کئی باتیں کسی نہ کسی کے کام آ رہی ہیں. آپ میری سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بات کسی نہ کسی کے, جو بات آپ کے دل دماغ کو لگ رہی ہو اور آپ میں سے جو سمجھ رہے ہو کہ یہ میرے لیے بات ہوئی, وہ اپنے آپ پک کر رہے, وہ اپنے آپ اس بات کو چوز کر رہے. مجھے پتا ہے کون سی بات کس کے لیے, کون سی بات کس کے لیے زیادہ مفید ہے, کون سی کس کے لیے زیادہ مفید ہے, مگر یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں ساری باتیں. آپ اس میں سے ہر کوئی اپنی بات لے لے. آپ سو تو نہیں گئے, چاچا شریف سن رہے ہیں؟ ہاں, تو سارے سن رہے ہیں جان سے. تو ساری چیزیں آنکھوں سے عمر بھر دیکھتے رہے. ایک 40 دن غائب ہوئے, رابطہ کٹا 40 دن. تو کیا ہوا, وہ جادوگر تھا, سامنے سمجھے وہ پنڈت تھا, وہ ایک ادھر بھی یہ ادھر بیٹھا آپ کے سامنے پنڈت, یہ آپ کے سامنے بیٹھا, آپ سے ملا تھا پہلی بار وینکوور میں. تو جادوگر تھا اور وہ جو مٹی ڈالی تھی اس نے اس بچڑے کے منہ میں, وہ مٹی بھی کیا تھی وہ بھی سن لیں. یہ پنڈت لوگ, جادوگر لوگ بڑے مکار اور عیار ہوتے ہیں اپنے کام. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آتے تھے, فرشتے آتے تھے, اور کئی بار وہ گھوڑے پر سوار آتے. صحرا تھا, جہاں ان کا گھوڑا اور سواری قدم رکھتی تھی بنجر بیابان صحرا میں وہاں سبزہ ہوتا تھا.
عام آدمی تو اس کا نوٹس نہیں لیتا تھا، تو سمجھا کہ چلو بڑی بات ہے، اتنا ہی کہہ کے ختم ہو گئی، بڑی بات ہے، آیا ہے بنجر پہ سواری قدم رکھتی ہے، سبزہ اگاتا ہے، اس کا دماغ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مگر جنہوں نے سوداگری کرنی ہوتی ہے، دھندا کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے دھندا کرنا ہوتا ہے، سوداگری اور دھندا کرنا ہوتا ہے، وہ پھر اس میں سے اخذ کرتے ہیں بات۔ اس نے کہا یہ جو مردہ زمین اس سواری کے سونگ سے اور اس کے پاؤں سے زندہ ہوتی ہے، اس کا مطلب اسے آگے زندہ کرنے کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اس کے اندر زندگی حیات ہے۔ اس نے وہاں سے مٹی اٹھا کے رکھی ہوئی تھی، وہ مٹی جب بچڑا بنا لیا تو اس کے اندر وہ مٹی ڈالا، اس مٹی ڈالنے سے بچڑا بولنے لگ گیا۔ ہوتے تو کرشمے سب اللہ رب العزت کی طرف سے۔ وہ جب دیکھا کہ بچڑے کی آواز آ گئی، انہوں نے کہا یہ تو خدا ہے، سونے کا بچڑا ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو بولنے لگ گئے۔ یہ جو ایک نقطہ ہے، یہاں تھوڑی دیر آگے میں چلنے سے پہلے رک کر ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ جو سوچ ہے کہ بچڑا بول رہا ہے، لہذا یہ غیر معمولی چیز ہے، غیر معمولی چیز ہے تو پھر خدا ہے پوجا کرو، یہ جو ایک سوچ ہے، یہ امینڈڈ فارم میں کیا تھوڑی تبدیلی کے ساتھ اس طرح کی جو سوچ ہے، یہ بدقسمتی سے جو ہمارا عقیدہ و مسلک ہے اس میں بہت درکار ہے، اور اسی جاہلانہ سوچ کی وجہ سے اسی یعنی دو مسلکوں میں زیادہ ہے، اہل سنت اور اہل تشیع، مسلمانوں میں دو میں زیادہ ہے۔ جو پھر آپ آگے چلتے ہیں تو تھوڑا اس سوچ کا اثر کم ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بالکل انکار کی طرف جاتے ہیں، ادھر اقرار ہے، اس طرف کیونکہ دو مسلکوں میں اہل سنت اور اہل تشیع میں اقرار ہے، ماننا ہے، تو ماننے کی لمٹ اور اس کا جو شعور ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ماننے میں لمٹ لیس ہو جاتا ہے، اس میں حدود و قیود نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے جو پیر اور پنڈت اور مولوی اور عامل اور یہ پیر فقیر جو 24 گھنٹے بے عمل لوگ، بے دین لوگ، بے علم لوگ دھندا چلا رہے ہیں، اور ہمارے لوگ اور عورتیں مر جاتے ہیں، ان کے کاروبار چل رہے ہیں۔ وہ تو بچڑے کو بھی نہیں بلاتے، وہ تو صرف ایسے فیلنگ کروا کے تو سارا کام لے رہے ہوتے، بیوقوف بنا کر باتوں میں۔ اس نے تو بچڑے کو بلایا ہے، سجدے میں گر گئے۔ یہاں اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے، صوفیاء نے، علماء نے، فقہاء نے، ائمہ نے، اہل علم نے یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، ارہاس کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، استدراج کیا ہوتا ہے، اعانت کیا ہوتی ہے، معونت کیا ہوتی ہے، یہ کس میں ہے؟ نیچر انسیڈنٹ کی، ایکٹ کی، اپیرنس کی ایک جیسی، یعنی عادت سے ہٹ کر کوئی کام ہونا، کیا مثلا یہ پانی ہے، پانی گرا دیں تو جگہ بھیگ جائے گا، یہ عادت ہے۔ اور اگر میں پانی گراؤں اور اس کے باوجود جگہ یا کپڑا یا زمین نہ بھیگے، یہ خرق عادت ہے۔ اب بات کو سمجھ آئے گا؟ آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بھرے گا، میں دھیان کروں اور کھانا کھائے بغیر آپ کا پیٹ بھر جائے، یہ خرق عادت ہے۔ آپ بیمار ہیں، دوائی ڈاکٹر دیں گے تو آپ شفا یاب ہوں گے، اور اگر میں دوائی بطور ڈاکٹر آپ کسی سے نہ لیں اور شفا یاب ہو جائے، یہ خرق عادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ خرق عادت، یعنی عادت کا مطلب ہے جو نارمل پریکٹس ہے، یوزول وے آف ہیپننگ، یوزول وے آف ہیپننگ ہے، جو چیزوں کے ہیپن ہونے کا، یہ واقعہ ہونے کا جو عام نارمل طریقہ ہے جی۔ یعنی آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ دیکھیں تو نظر آئے، ٹھیک ہو اور نظر آنا بند ہو جائے، یہ خرق عادت ہے۔ آپ سمجھ آ گئے بات؟
یعنی تھپڑ کوئی آدمی مارے کانپور کے چہرے پر لگے تو درد ہوگی، لیکن اگر ہوا میں لہرا دوں اور چہرے تک نہ جائے اور پھر بھی تھپڑ لگ جائے، یہ خرق عادت ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں دے دی، اس سے آپ ہزار مثالیں اور بنا رہے ہیں، ہزار مثالیں بڑھاتے چلے جائیں۔ بس میں نے کنسیپٹ سمجھایا، ہر کام کے ہونے کی ایک عادت ہے، یعنی وہ نیچرل وے آف اکرنس، نیچرل وے آف اکرنس۔ ایونٹس جو ہوتے ہیں ان کا ایک نیچرل طریقہ ہے، ایک فزیکل طریقہ ہے، یوزول وے ہے، وہی کام ہو جاتا ہے، مگر وداؤٹ دوز نیچرل adopting that natural procedure, without adopting that usual procedure, fulfill کیے بغیر وہی چیز ہو جائے جو ادروائز ہونی تھی، تو اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے؟ اب جو خرق عادت ہے کاموں کا ہونا، یعنی کنکریاں ہیں، کنکریوں کو بلوا لیا، پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں رکھا، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، یہ خرق عادت ہے، درخت پہ چلا دیا۔ آپ سمجھ گئے؟ جو کام یوزول طریقے سے ہونے والا ہے اس سے ہٹ کر اس کے اگینسٹ ہو جائے، اس کو خرق عادت کہتے ہیں، اگینسٹ پریکٹس، اگینسٹ نارمل پروسیجر۔ اب جو خرق عادت جب ہوتا ہے تو اس کی قسمیں ہیں، اگر پیغمبر کے ہاتھ سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اگر پیغمبر کے ہاتھ سے ہو تو معجزہ کہتے ہیں، اگر اس کے دعوی نبوت کے بعد ہو، اس کے دعوی نبوت کے بعد ہو تو معجزہ ہے، اگر اس کے دعوی نبوت سے پہلے یا اس کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت ہو، یا دعوی پیدائش سے لے کر دعوی نبوت کے پہلے تک کا جو عرصہ ہے اس میں ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ یعنی خرق عادت چیزیں تب بھی ہو سکتی ہیں جب انہوں نے دعوی نبوت۔ تو پری اناؤنسمنٹ یا پری پروناؤنسمنٹ اینڈ پوسٹ پروناؤنسمنٹ میں، پوسٹ پروناؤنسمنٹ میں معجزہ ہو جاتا ہے اور پری پروناؤنسمنٹ میں ارہاس۔ اسی طرح خرق عادت اگر ایک ایسے شخص سے صادر ہو جو متبع شریعت ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، ظاہر میں بھی متبع شریعت، متبع سنت، اوامر اور نواہی کا اور تقوی رکھنے والا، پرہیزگاری والا، عبادت گزاری رکھنے والا، تقوی پرہیزگاری رکھنے والا، علم صالح عمل، علم نافع عمل صالح رکھنے والا، گناہوں منہیات سے بچنے والا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا، جس کی زندگی میں تقوی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ہے اور دل بھی دنیا کے لالچ سے پاک اور اللہ کے ساتھ لگا ہوا۔ جس شخص میں یہ خوبیاں ہوں، اگر ایسے شخص کے ہاتھ سے خرق عادت ثابت ہو جائے، اور آف کورس وہ نبی نہیں ہے کیونکہ آقا علیہ السلام کے بعد تو نبوت بند ہو گئی، مگر اگر پہلا زمانہ تھا تب بھی ہو سکتا ہے اور اب بھی ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہے، مگر اس سے یہ خرق عادت جو میں نے تفصیل سمجھا، یہ چیز اگر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ یہ جو خرق عادت ولی سے اگر صادر ہوتا ہے کرامت، اور ایک درجہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں استقامت، اگر ساری زندگی ایک یہ کرامت بھی کسی سے ظاہر نہ ہو تب بھی ولی ہو سکتا ہے۔ یعنی کرامت کا ظاہر ہونا ولایت کی شرط نہیں ہے، کرامت کا ظاہر ہونا ولایت کی شرط نہیں، ولایت استقامت سے ہے، ولایت استقامت کے ساتھ۔ کرامت کیوں صادر ہوتی ہے؟ اس کے اسباب ہیں، بھلے صادر ہو بھلے نہ ہو، اس کا کوئی تعلق کسی کے ولی ہونے یا نہ ہونے سے نہیں۔ اب بات کو سمجھیں، اور اولیاء
متفقہ طور پہ کہتے ہیں کہ استقامت کرامت سے 1000 گنا زیادہ اونچا درجہ ہے. استقامت کا درجہ کرامت سے 1000 گنا بلند ہے. کیوں؟ کہ کرامت صرف خرق عادت کا نام ہے. اب آگے بات آ جائے گی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب آپ کا کیوں ایک رکھ لیں ذہن میں کہ وہ استقامت جس میں کرامت ظاہری نہ ہو وہ 1000 درجہ کرامت سے بلند ہے. کیوں؟ اب کیوں کا جواب آگے ملے گا. تو یہاں تک بتایا اگر متبع شریعت و سنت ظاہر اور باطن میں، اور ظاہر اور باطن کا تقویٰ اور ظاہر اور باطن کا توجہ اللہ، اگر ایسے شخص جس کا ظاہر اور باطن جو میں نے تفصیل بیان کر دی آپ سمجھ گئے نا، ایسے شخص سے خلق عادت ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. آگے چلے، اگر ایک ایسے شخص سے خلق عادت ظاہر ہو جو نہ نیک ہے نہ بد ہے، جو نہ ولی ہے نہ کوئی فاسق فاجر اور کافر ہے، ایسے عام آدمی، ایسے عام آدمی، اس سے بھی خلق، اس کی زندگی میں بھی خلق عادت ہو سکتا ہے. اس کو معونت کہتے ہیں کہ کبھی اللہ کا بندہ ہے نا تو محتاج ہے، اس کا کوئی چارہ نہیں تھا تو اللہ اپنی مدد بتاتا تھا. بندے کا کوئی چارہ نہیں تھا، اللہ تو اس کا رب ہے. بندہ اپنی نیکی میں مستحق ہے یا نہیں؟ کہ جیسے اللہ ہر نیک و بد کو رزق دیتا ہے، شفایابی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، تو کبھی خلاف عادت بھی مدد کر دیتا ہے. اگر ایک عام آدمی جس کا کوئی درجہ رتبہ نیکی کا نہیں، کامن مین ہے، اس کی زندگی میں خلق عادت ہو جائے تو اس کو معونت کہتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کرامت سے استقامت 1000 درجہ اونچا کیوں ہے کہ جس کو کرامت کہہ رہے ہیں وہ 10 جس خلق عادت ہے، اور وہ خلق عادت ایک کامن مین سے بھی ہو سکتی ہے. کبھی آپ اپنی لائف میں دیکھتے ہوں گے کہ اچانک ایک ایسا کام ہو گیا جس کی آپ کبھی توقع ہی نہیں کر رہے تھے، اگینسٹ ایکسپیکٹیشن اور اگینسٹ پراپر پروسیجر یکرخت ایک چیز ہو جائے، وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اس کو اصطلاح میں معونت ہے. عام لوگ زیادہ کثرت سے نہیں جانتے اس تقسیم میں، 2-3 اصطلاحات کو جانتے ہیں، اس سے زیادہ عام خطیب لوگ اور عام علماء لوگ اور واعظین بھی نہیں جانتے. تو وہ معونت ہے. کیا ہے؟ معونت ہے. اس کے بعد آگے ایک اور چیز ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں. جادوگر ہے، پنڈت ہے، عامل ہے، اور کیا دھندا کرنے والے جو لوگ جو مختلف دھندا کرتے ہیں عملیات کا، جی نجومی ہے. تو مسلمان بھی ہوتے ہیں اور نان مسلم ہندو بھی ہوتے ہیں، جیوز بھی ہو سکتے ہیں، سکھ بھی ہو سکتے ہیں، کرسچن بھی ہو سکتے ہیں. کوئی اگر اس کے پاس عملیات ہو سکتے ہیں، وہ ریاستیں کرتے ہیں. ان کے پاس بھی ایک مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی ایک بزرگ ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے تذکرہ غوثیہ. انہوں نے اپنی زندگی بھر کے احوال مشاہدات جو کہ وہ پڑھے تو آپ دنگ رہ جائیں، ہندو فقیروں کے ہاتھوں سے کیا کیا ہوتا ہے، اور بہت سی کتابوں میں درج ہے. بے پناہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے جادوگر ہوتے ہیں تو قرآن مجید میں ذکر آیا ہے جادوگر. اس طرح عملیات ہوتے ہیں، مختلف فن ہوتے ہیں، تو طرح طرح کے ہنر ہوتے ہیں، سکلز ہوتے ہیں. تو اگر غیر مسلم یا فاسق اور فاجر ایک شخص، پہلے میں نے معونت کہا، وہ کہا کامن آدمی، اب اور نیچے گر رہے ہیں. اور اب کامن آدمی سے بھی نیچے فاسق و فاجر، گناہ گار، شیطانی خصلت کا آدمی، حتیٰ کہ کافر بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کے ہاتھوں سے بھی خلق عادت صادر ہو سکتا ہے، وہ میجیکل ایکشن بھی ہو سکتا ہے اور ادروائز بھی خلق عادت ہو سکتا ہے. عملیات وغیرہ کر کے اس کی کتابیں ہیں، عملیات اچھے برے عملیات کرتے ہیں. تو وہ صحت کا طریقہ، تو اگر اس سے صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. تو گویا جس کو ہم کرامت کہتے ہیں
وہ کرامت اس بندے کی نسبت سے ہے کہ وہ بندہ ایسا تھا تو اس خرق عادت کو کرامت کا نام دے دیا. بندہ صالح تھا، متبع سنت تھا، ظاہر اور باطن میں متقی تھا، اس کی وجہ سے اسی خرق عادت کو کرامت کا ٹائٹل مل گیا. نیچے اتر گئے، وہ بندہ ایسا نہیں تھا مگر بہت برا، بد بھی نہیں تھا، عام مسلمان تھا، عام انسان، حاجت مند، اس سے خرق عادت ہو گئی تو اس کو معونت کا نام دے دیا. اگر فاسق، فاجر، کافر سے اس کے الگ طریق سے خرق عادت کیا گیا اگینسٹ یوزول پریکٹس، کوئی چیز صادر ہو گئی تو اس کو استدراج کہتے ہیں. اور اس سے بھی آگے ایک اور درجہ ہے. ایک شخص جھوٹا مدعی نبوت ہے، متنبی کہتے ہیں اس کو، جیسے مسیلمہ کذاب تھا، یا مرزا غلام احمد ہے، یا اور اسود سی، جو بھی جھوٹے مدعی نبوت، یا جھوٹے مدعی الوہیت، الوہیت کا رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے لوگ جو دین اور مذہب خراب کرتے اور ایمان بگاڑتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، اور ان کے پاس عمل استدراج کی طرح کے ہوتے ہیں. اگر اس کے ہاتھ سے بھی صادر ہو سکتا ہے، مگر وہ جو اس کے دل میں نیت ہوگی اس کے الٹ ہوگا خرق عادت. مثلا نارمل یہ گلاس ہے پانی کا، وہ چاہے گا دل میں، وہ چاہے گا کہ میں اس میں لعاب ڈالوں تو میٹھا ہو جائے، اور ہے نارمل واٹر. وہ لعاب ڈالے گا تو بعد میں آپ چکھیں گے وہ کڑوا ہو جائے، جبکہ لعاب سے نہ میٹھا ہوتا ہے نہ کڑوا ہوتا ہے. تو کڑوا ہو تب بھی خرق عادت ہے، میٹھا ہو تب بھی خرق عادت ہے. تو وہ الٹ ہو جائے مگر وہ خرق عادت، اس کو اہانت کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس سے خرق عادت ظاہر کر دی مگر اس کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. مسیلمہ کذاب نے کنویں میں لعاب ڈالا تھا، کنویں میں اس کو خبر پہنچی کہ حضور علیہ السلام نے کنویں میں لعاب ڈالا، اس کنویں کا پانی بھی کڑوا تھا. لعاب دہن مبارک ڈالا تو میٹھا ہوگا، اس نے کہا میں نہیں کر دیتا ہوں. اس نے لعاب ڈالا، نارمل تھا کنویں کا پانی، وہ کڑوا ہو، یعنی خرق عادت ہو گئی اس سے. خرق عادت یعنی ان نیچرل طریقے سے اگینسٹ نیچرل پریکٹس ایک ریزلٹ آگے اکرنس ہو گئی، مگر وہ اللہ نے اس کی اہانت کی تاکہ بے نقاب ننگا ہو. اگر ایسی صورت میں خرق عادت تو اس کو اہانت کہتے ہیں. اب گنتی کریں کتنے بتائے. دعویٰ نبوت سے پہلے سے شروع ہوا خرق عادت ارہاس، اس کے بعد دعویٰ نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ سے معجزہ، پھر نبی کی امتی میں جو ولی ہے، اور ولی کا میں نے بتا دیا ظاہر و باطن میں تقوی اور استقامت، اس کے ہاتھ سے صادر ہوا تو کرامت. عام آدمی کی زندگی میں صادر ہو جائے خرق عادت تو معونت، اور ایک فاسق فاجر کافر کے ہاتھوں صادر ہو جائے تو استدراج. اور اگر کوئی دعوے دار ہے نبوت و الوہیت کا، اس کے ہاتھ صادر ہو جائے تاکہ وہ ننگا ہو تو اس کا نام اہانت. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو کرامت ہے اس سے استقامت 1000 درجہ بلند ہے، کیونکہ کرامت تو خرق عادت کا نام ہے، وہ تو خرق عادت ہے. تو خرق عادت تو 7 شکلوں میں ہو رہی ہے. کتنی شکلوں میں؟ 7 فارمز میں ہو رہی ہے. یہ تو بہت سی جگہوں پر ہو رہی ہے. ایون ایک جادوگر اور فاسق فاجر اور ہندو کافر کے ہاتھ سے بھی ہو رہی ہے. تو تباہ کیا ہے ہمارے مسلک میں؟ چونکہ بڑا امپورٹنٹ چیز آپ کو سمجھانے والی، اور جس کو زیادہ کام آ جائے، جو سمجھے کہ میرے لیے بڑا فائدہ مند ہے، وہ اس کو پہلے مانگ لے. ایکچولی کئیوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. مجھے پتا ہے ایک سٹیج آتی ہے، ایک نہ ایک سٹیج پہ جا کے ہر بندہ پھسل جاتا ہے. جب سال گزر جائے، بیماری گھر سے نہ جائے تو جن آتا ہی آتا ہے. سال گزر جائیں، جب گھر سے بیماری نہ جائے تو پھر جن بھوت پری سایہ علامت وہ آئے ہی آیا. کیونکہ کون ہو سکتا ہے؟ آنا ہی آیا. اس نے کہنا اتنے سال ہو گئے تو پھر ڈاکٹر کا قصہ نہیں رہے گا، وہ جن آ جائے. تو ایک سٹیج آتی ہے کہ بندہ، اچھے بھلے لوگ ایک سٹیج کے بعد پھسل جاتے ہیں. پھر وہ جاتے ہیں ہم لوگ کے پاس، تعویذ لاتے ہیں، عملیات کرواتے ہیں. یہ وہ سٹیج ہے جہاں وہ توکل پھسل گیا ہے، اور جو صحیح ایک نیچرل پروسیس ہے تھنکنگ کا وہ گڑبڑ ہو گیا ہے، وہ گڑبڑ ہو گیا. میں 90s تک
میں بھی 95 96 آپ میں سے شاید کسی کو یاد، کچھ بندے دعوے دار ہیں ادھر بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں کہ بچپن سے وہ مجھے دیکھتے رہے ہیں، یہ ملتے رہے، کوئی دعوے دار ایسے لاہور سے، ان کو پتا ہوگا 90s کے وسط تک میں کسی کو دم نہیں کرتا تھا اور ہاتھ نہیں چومنے دیتا تھا۔ کسی کو یاد ہے بے کس سن تک یہ اندازہ میرا معمول تھا؟ سن تو یاد نہیں، لیکن یہ 90s کے وسط تک، مڈ 90s، یہ مجھے اندازہ ہے، مڈ 90s تک میں نے دنیا میں کسی کو دم نہیں کیا، اور کسی نے ہاتھ اگر چومنے کی کوشش کی میں نے چومنے نہیں دیا۔ یہ پرانے دیکھنے والے سب کو معلوم ہے۔ مڈ 90s کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اس میں ریلیکس کر دیا، چھوٹ دے دی۔ کیوں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، میں نے اس سوسائٹی کے لوگوں کی نفسیات کو پڑھا کہ انہوں نے کسی نہ کسی کے ہاتھ چومنے ہی ہیں، چومے بغیر یہ رہ ہی نہیں سکتے۔ وہ کسی مکار کے چوم لیں گے اور وہ پھر اس کو گھیر کے اس کا ایمان عقیدہ بھی خراب کرتا ہے۔ انہوں نے دم کروانا ہی کروانا ہے، ان کا کام بننا نہیں دم کروانا۔ لوگ آتے تھے میں صرف دعا کرتا تھا، وہ کہتے تھے دم کر کے، دم نہیں کرتا تھا۔ مڈ 90s تک پھر میں نے دیکھا کہ چونکہ وہ دم نہیں کیا، ان کے اندر پوری طلب پوری نہیں، وہ ان کو سمجھا دعا ہوئی، دم نہیں کیا تو اب یہ تشنگی رہ گئی۔ اب انہوں نے اس تشنگی کو پورا کرنے کے لیے کسی اور جگہ دم کے لیے جانا ہے، کسی اور جگہ ہاتھ چومنے کے لیے جانا ہے۔ میری بات سمجھے؟ دست بوسی، قدم بوسی کسی اور جگہ اس نے کرنی ہے، تب جا کے اس کا من بول ہوگا، مطمئن ہوگا۔ اب اس کا اطمینان میں دعا سے، نصیحت سے، تلقین سے، بات سمجھانے سے نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی سوسائٹی ہے، اس کے جین میں ہے، وہ جس سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے، ماحول ہے، ایک پورا ایک نظام ہے، تو اس نے پھنسنا ہے کہیں، تو وہ اس سے پیسے بٹورے گا۔ یہاں اگر مجھ سے دم کروا جائے گا تو غریب کا ایک پیسہ بھی نہیں لگنا، کام بھی اللہ کر دے گا، پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ ہاتھ چھوڑ کے جائے گا تو اللہ پاک مدد کر دے گا، تو اس کا خرچہ بھی نہیں ہونا، نہ پیسہ لگنا، نہ اس کا نقصان ہونا، اور برے راہ سے بھی بچ جانا، غلط لوگوں کے ہاتھ پھنسنا بھی نہیں۔ یہ سوچ کے الٹیمیٹلی میں نے یہ پابندی از خود اپنے اوپر سے اٹھا تھا، صرف سنگل بھی، چلو ان کا جو ان کی اندر طلب ہے وہ پوری ہو جائے۔ ہے تو مصنوع چیز منع، حضور شرع یہ چیز ممنوع تو نہیں تھی، تو میری سیلف امپوزڈ تھی نا، اپنا بین تھا از خود۔ ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں ایک دلچسپ بات، یہ جو اب کہنے لگا ہوں اس کو ریکارڈ نہ کریں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ وہ بنی اسرائیل، آپ کو درمیان میں بات آ گئی، میں نے کہا چلو آپ تعلیم اور تربیت ہو جائے کہ یہ کیا ہوتا ہے، گھر کے آیا اس کی 7 قسمیں اور 7 مرتبے بیان کر رہے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ دیکھا تھا آنکھوں سے، اور جب حکم آیا کہ چلو فلسطین کو فتح کرو، تو انہوں نے آگے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا فَاذْهَبْ عَنْ، اور اللہ نے یہ وعدہ سنا کے کہا کہ حملہ کرو، تمہاری فتح لکھ دی ہے۔ تو پھر جواب دیا نہیں، اے موسیٰ تم جاؤ، یعنی آپ جائیں اور آپ کا رب جائے۔ وہ جا کے جنگ لڑے، وہ بڑی جابر قوم، طاقتور قوم رہتی ہے، ہم ان سے نہیں لڑتے، جنگ لڑے، جب وہ نکل جائیں گے اور جگہ خالی ہو جائے گی تب ہم جا رہے ہیں۔ مطلب ہے یہ نفسیات آج بھی ہے کہ باطل کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، باطل کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، نتائج سے گھبرا جانا، نتائج سے گھبرا جانا۔ یہ جو کربلا ہے وہ نتائج سے بے فکر ہو کر باطل سے لڑنے کا، نتائج سے بے فکر ہو کر، یعنی نتیجہ آپ کے حق میں آیا یا خلاف آیا یہ معیار حق نہیں ہے۔ اپیرنٹلی نتیجے میں تخت آپ کے ہاتھ آیا یا یزید کے پاس رہا، یہ معیار حق نہیں۔ تو بھلے آپ نیزے پہ چڑھ جائے کٹا ہوا سر، تب بھی حق پر آ۔ حق کا فیصلہ آپ کے فکر نے، آپ کے مشن نے، آپ کی کاز نے، آپ کے کردار نے، نتائج نے نہیں کرنا۔
تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی علاج کرواتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، نتائج نہیں آتے. تو یاد رکھیں ذہن اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے، بھلے 50 سال نتائج وہ نہ آئے اپیرنٹلی فزیکلی جو آنے چاہیے تھے، مگر بندہ متزلزل نہیں ہوتا. اس کو استقامت زندگی گزر جائے، غلط غلط رہے اور سچ سچ رہے. درمیان میں توہم اور تزلزل، قدم کا ڈگمگانا یہ نہیں آنا چاہیے. جب انسان جوڑتا ہے اس کو ریزلٹ کے ساتھ، متزلزل ریزلٹ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر بعض کو 100 میڈیسن یوز کراتا ہے، 5 10 15 20 چینج کرتا نہیں ٹھیک ہوتا مریض بعض کا. تو ڈاکٹر خدا تو نہیں ہے نا کہ وہ اس کو شفا پیدا کر دے. میڈیسن دیتا ہے، اسباب ہوتے ہیں، شفایاب لوگ کثرت سے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگ نہیں بھی ہوتے. نہ بھی نتیجہ آئے تب بھی فکر میں لغزش نہیں آنی چاہیے. یہ ہے ایمان میں استقامت. تو ان کو اللہ نے لکھ کے دے دیا کہ تمہاری فتح ہے، مگر انہوں نے اللہ کے لکھے ہوئے پر یقین نہیں کیا اور کہا کہ نہیں، طاقتور لوگ ہیں، ہم لڑنے کی سکت نہیں رکھتے، جائیں ہم نہیں لڑتے. تو اللہ کا لکھنا بھی اللہ کا لکھنا ہے. پھر وہ نہیں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر آ کے پھر دعا باری تعالیٰ پھر ان نافرمانوں میں اور مجھ میں فیصلہ کر دے اور فاصلہ کر دے، فیصلہ کر دے اور اللہ پاک نے پھر فوری فرمایا، پھر لکھ دیا. اگلی آیت پڑھی قاری صاحب، اس میں بھی لکھ دیا کہ میں نے لکھ دیا کہ 40 سال تک اسی وادی میں بھٹکتے رہیں گے. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة. اب وادی اب جو ارض فلسطین ہے اس کی فتح 40 سال ان پر حرام کر دی ہے. یہی پاکستانی قوم کا حال ہے کہ آدمی ایسی نافرمانیاں کرتا ہے اور ایسی بے شعوریاں کرتا ہے اور ایسے فسق و فجور کرتا ہے اور حق کو اس طرح نظر انداز کرتا ہے اور پھر اعتماد توکل رکھنے کی بجائے پھر دائیں بائیں وہ گھومتا ہے مفادات میں کہ پھر اللہ پاک بعض اوقات لکھ دیتا ہے کہ تم بھٹکتے رہو اور پر 40 سال وہ قوم بھٹکتی رہی. اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنی تھی، عرض کر دیا تھا کہ ان میں اور مجھ میں جدائی کی ہے، تو موسیٰ